لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام اور خاص طریقے سے مجھے دیکھنے والے سننے والے نوجوان، آج میں صدقہ فطر کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے کسی نشست میں صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے. صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کا تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت اہم نعمت مال و دولت بھی ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے. بندہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، حصول مال کے لیے، حصول دولت کے لیے، رزق پانے کے لیے. اس کے مقدر نے رزاق جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں جتنا رزق متعین کیے ہوئے ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کا رزق اس کو ملتا ہے. کسی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اس کا رزق اس کو ڈھونڈ کر اس کے پاس جاتا ہے. جس طریقے سے موت انسان کو ڈھونڈ کر اس کے وقت اپنے وقت اس کو جا لگتی ہے، پہنچتی ہے، ویسے ہی انسان کا رزق اس کے پاس جاتا ہے. اب وسائل، اسباب، اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فحسن الطلب، اچھا ذریعہ معاش تلاش کرو. بہرحال زکوٰۃ اور صدقہ اور صدقہ فطر، ان کا تعلق بھی مال ہی سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عزیز رکھتا ہے، اس پیار کرتا ہے جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، دولت سے وہ خرچ کرے اور سخاوت کا مظاہرہ کرے. اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ مولا اس بندے کو اور مال دے اور دولت سے نواز، جو اپنی مال سے، اپنی دولت سے تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، تیرے نام پر خرچ کرتا ہے. اور دوسرا فرشتہ بارگاہ الہی میں وہ دعا کرتا ہے، دعا کا بلکہ بد دعا اپنی زبان میں کہا جائے، کہ وہ کہتا ہے کہ مولا اس بندے کا مال ضبط کر لے، اس کی دولت کو برباد کر دے. جو بندہ، جو صاحب مال، جو مالدار تیرے نام پر خرچ نہیں کرتا. حدیث قدسی ہے، انفق ینفق علیک. اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اور اس حدیث کو ایسے ہی پڑھا گیا ہے، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے میرے بندوں تم خرچ کرو میرے نام پر، میری رضا کے لیے، میرے واسطے، راہ خیر میں، حق راستے میں میں تم پر خرچ کروں گا. کیا مطلب؟ میں تمہاری روزی کو بڑھا دوں گا، تمہارا رزق کشادہ کر دوں گا. تو صدقہ فطر کے بارے میں نے عرض کرنا چاہا، کچھ اور مزید باتیں آ گئیں. صدقہ فطر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے. ہجرت کے دوسرے سال عید سے 2 روز پہلے صدقہ فطر کا حکم ہوا. روزہ داروں کے روزے میں جو خلل ہو جاتا ہے، جو کمی ہو جاتی ہے، جو تقصیر ہو جاتی ہے،
ان کی زبان سے جو نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، غیر مناسب جو باتیں جملے نکل جاتے ہیں، ان کی تلافی کے لیے، اس کوتاہی اور تقصیر کی تلافی کے لیے، اس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر کا حکم ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، صدقہ فطر بیکار اور بیہودہ باتوں سے روزہ دار کے لیے صفائی کا سبب ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے فقراء اور مساکین کی خبرگیری کی جاتی ہے، ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، ان کے ساتھ مہربانی اور احسان کا معاملہ ہوتا ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے، اور ہونا بھی چاہیے۔ عید کتنی مسرت کا دن ہے، کتنی فرحت کا دن ہے، کتنی خوشی کا دن ہے۔ لفظ عید جیسے ہی ہم بولتے ہیں اور یہ نام زبان پر آتا ہے، تذکرے میں آتا ہے اور ذکر میں یہ لفظ آتا ہے عید، تو لفظ عید سن کر کے ایک مخصوص اور پاکیزہ مسرت اور خوشی کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر عید کے دن صرف مالدار عید منائیں، مالدار خوشی کا اظہار کریں، دگانہ پڑھیں، اور وہ جو ہے عید کی مسرت اور فرحت اور اس کی خوشی میں وہ آگے رہیں، بلکہ وہی رہیں، اور غریب مسلمان، یتیم مسلمان، فقیر مسلمان، بے بس لاچار مجبور مسلمان جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، امیر نہیں ہے، امیر ترین نہیں ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان جو بے بس ہے، لاچار ہے، فقیر ہے، وہ کیسے عید کی خوشی میں شامل ہو سکتا ہے؟ اسلام نے حکم دے دیا، شریعت کا اعلان ہو گیا، اے مالدار مسلمانوں، صاحب مال مسلمانوں، صاحب نصاب مسلمانوں، مالک نصاب مسلمانوں، تمہیں اپنے مال میں سے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا، اور یہ صدقہ فطر یتامہ کو، فقراء کو، مساکین کو، لاچار کو، بیوہ کو دینا ہوگا۔ میں نے کسی نشست میں بتلایا تھا کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں سوائے عامل کے۔ تو صدقہ فطر دینے کی یہ حکمت ہے کہ نادار مسلمان، غریب مسلمان دوسرے مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے، ساتھ ساتھ ہو کر کے عید کی خوشی میں وہ شامل ہو جائے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ روز عید کو، عید کے دن کو آسمان میں یوم الجائزہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے رہا ہے، روزے کا بدلہ دے رہا ہے، انعامات ربانیہ کا نزول ہو، اور پھر مسلمانوں میں دو دھڑے ہوں، دو جماعت ہو، کہ ایک جماعت، ایک طبقہ عید کی خوشی سے محروم، لاچار ہے، فقیر ہے، بے بس ہے، نادار، اور ایک طبقہ ہی صرف عید کی خوشی منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات مناسب اور پیاری نہیں، یہ ناگواری کا باعث ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب نے اور اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں صدقہ فطر ادا کرو، تاکہ تمہارا مسلمان بھائی جو غریب ہے اور جو نادار ہے وہ بھی عید کی خوشی میں سب کے ساتھ، جماعت مسلمین کے ساتھ رہ سکے، اور ایک پھر بہترین منظر اس وقت ہوگا اور ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اغنوہم عن ذل السوال فی ھذا اليوم، اے مسلمانوں فقراء کو، سائلین کو، نادار مسلمانوں کو آج عید کے دن سوال کی ذلت سے بے نیاز کر دو، انہیں صدقہ فطر ادا کر دو، دے دو۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ باب اجابت تک نہیں پہنچتا، قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتا، آسمان و زمین کے درمیان وہ لٹکتا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزکاۃ الفطر، رمضان کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے،
لا یرفع اوپر نہیں اٹھتا الا بزکات الفطر مگر صدقہ فطر کے سبب. جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو یہ روزہ اوپر اٹھتا ہے، یعنی قبولیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی بندوں میں بنائے جن کے روزے قبول ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا خوشنودی سے شاد کام ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.